چیز فیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ جو ایتھیکل ویلیوز کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، وہ گیپ کہیں نظر آتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نے ان کے مارکس کی دوڑ پہ تو لگا دیا ہے. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، لیکن اچھا انسان کیسے بننا ہے، پاکستان کے لیے کچھ اچھا پازیٹیو کیسے کرنا ہے، یہ شاید کہیں ہم ان کو سکھانے میں یا ہمارا وہ ویژن نہیں ہوتا یا مشن نہیں ہوتا کہ ہم ان کو یہ چیز سکھا سکیں کہ اچھا شہری بننا کیسے ہے. تو رفا کی سب سے جو اچھی بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تربیہ کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں، جو کہ ان کی ویلیوز کا پارٹ ہے. کہ آپ ہماری کسی ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں گے کہ ہماری کوئی بچی دوپٹے کے بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو نظر آئے. اور یہ بڑے اسٹرکٹ ہے کہ ایون کہ میں اکثر جب نیا آیا کہ کارپوریٹ کلچر کے لوگ ہیں تو مجھے اسٹارٹ میں تو لگا تو شاید ہمیں یہ چیز پہ اس طرح لوگوں کو میچور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی نے دوپٹہ لینا ہے یا نہیں لینا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ انلیس آپ اس چیز کو انیشیٹ نہیں کریں گے بیئنگ اے مسلم، اس چیز سے ہیزیٹیٹ کریں گے، کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ میں اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، دنیا کی رات میں اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ویلیوز کے ساتھ اٹیچ رہیں. کہ جو قومیں اپنی ویلیوز سے دور چلی جاتی ہیں وہ تاریخ میں کبھی بھی اپنا مقام پیدا نہیں کر سکتی. تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا تنویر ڈھلو صاحب کہ آج آپ نے چوتھے کیمپس کا یہاں پہ افتتاح کیا، اس کی آج سرمنی تھی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس کیمپس کو ہم نے ون آف دی بیسٹ کیمپس بنانا ہے. تو کیمپس صاحب بات کر رہے تھے، بالکل میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ کیمپس کا مطلب ایک عمارت نہیں ہوتا، کیمپس کا مطلب اچھی اینٹیں لگا دینا نہیں ہوتا، کیمپس کا مطلب اچھی آفسز بنا دینا نہیں ہوتا، بلکہ کیمپس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اسٹوڈنٹ اور اساتذہ کے درمیان جو باہمی ربط ہے اس کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں، تاکہ اس عمارت سے پڑھنے والے بچے جب معاشرے میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پینیٹریٹ کر سکیں. کیونکہ آج کا بچہ انفارچونیٹلی ڈگری تو لے رہا ہے لیکن اپنے آپ کو مارکیٹ میں پینیٹریٹ کس طرح کرنا ہے اس ہنر سے وہ واقف نہیں ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایسے بچے، ایسے ممار پیدا کرنے ہیں جو مارکیٹ میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے آگے لے کے چل سکیں. کیونکہ آج کا دور آپ اکثر سنتی ہیں اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اگر ہم نے اس قوم کو وہ قوم بنانا ہے جو انفارچونیٹلی لاسٹ 70 سالوں میں ہم نعروں میں سنتے آتے ہیں، ہم باتوں میں سنتے ہیں، لیکن 23 مارچ آئی تو ہمارے اندر ابل وطنی پیدا ہو جاتی ہے، 14 اگست آئے تو ہمارے اندر ابل وطنی پیدا ہو جاتی ہے، 6 سپٹمبر آتا ہے تو ہمارے اندر وہ دفاع کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. قومی تو آپ کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہوگا، پیرنٹس کو اپنے ساتھ سنسیئر ہوگا، ان کے کبھی بھی کچھ فورس نہ کریں، انہیں اسی فیلڈ میں آگے جانے کا موقع دیں جس فیلڈ کے اندر وہ ہنر رکھتے ہیں یا انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو میں اکثر کہیں بھی جاتا ہوں تو کچھ چند اشعار ضرور کہتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ، کس طرح کی قوم، کس طرح کے بچے ہمیں دینے ہیں اس معاشرے کو، اس قوم کو. تو شاعر نے کہا تھا یہ دل یہ جان وار دو میرا وطن سوار دو، یہ دل یہ جان وار دو میرا وطن سوار دو، حرم کو جائے گی یہ راہ گزر تو جاؤں گا، نہ جا سکا تو راہ حق پہ مر تو جاؤں گا، خدا سے جو کرے وفا چلے جو سوئے مصطفیٰ، مجھے وہ شاہ سوار دو میرا وطن سوار دو. تو آپ نے وہ شاہ سوار پیدا کرنے ہیں جو پاکستان کی باغ دوڑ میں اپنا رول اڈاپٹ کر سکے، آپ نے وہ شاہ سوار پیدا کرنے جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکے. تو تنویر صاحب آپ کے کالج سے میں چاہتا ہوں کہ ایسے شاہ سوار پیدا ہوں جو کل کو اچھے انجینئر بنے، اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے بیوروکریٹ بنے، اچھے پالیٹیشین بنے، وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں لیکن ان کے اندر انسانیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ رہے.